جو ہماری نئی نسل ہے اس کو تیار کون کر رہا ہے؟ اساتذہ کر رہے ہیں، والدین کر رہے ہیں. جو بر صغیر کی تحریک آزادی کی تاریخ ہے اس کا تعلق مدارس کی دنیا سے نہیں ہے. نواب صاحب نے جو پہلا جملہ بولا تھا نا، وہ آج تک میرے دماغ میں ثبت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شہیدوں کی شہادتوں کے تذکروں سے ماتم کشید نہیں کیا کرتے، ہم ان سے حوصلے پکڑا کرتے ہیں. اگر مدارس کے حضرات اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو دیکھیے. قرآن کریم میں تاریخ کے مباحث کس قدر ہیں، بلکہ آپ کے احکام و مسائل کے مباحث کم ہیں، اور تذکیر بھی ایام اللہ کے موضوعات جو ہیں ان بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے پرانے علماء جو تھے ان کے ہاں تاریخ کا اچھا ذوق پایا جاتا تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہی نہیں میرے آباء و اجداد کتنے عظیم تھے، تو وہ ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہے گا. بد ذوقی کا یہ عالم ہے کہ علامہ صاحب کی تقریریں جو ابھی کل کی بات ہے وہ میرا خیال 10-20% ملتی ہیں، باقی ملتی نہیں. علامہ صاحب کی عربی کتابیں اردو میں ساری آ گئی. علمی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی باتوں کو پیٹتے رہتے ہیں، بلکہ جو پچھلا کام ہے اس سے بھی زیادہ غیر معیاری کام پیش کرتے ہیں. یہ 1919 کا وہ اجلاس تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے نا مسلم لیگ کا مستقل صدر چن لیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دوست، ہمارے مہمان جناب تنزیل صدیقی صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج ہمارے ایک اور مہمان ہمارے پاس تشریف لائے، تو میرا جی چاہا کہ ان کو بھی اس مجلس میں شریک کریں. جناب حماد اثری معروف نوجوان ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، سنجیدہ ہیں، اور کبھی کبھی شرارت بھی کرتے ہیں. میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ لیکن یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے. ان کو تو شرارتوں سے ہم نے روکا بڑی مشکل سے. اب ہم بلکہ ان کی شرارتوں سے سہم گئے تھے، تو ہم ماشاء اللہ بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. اور خاص طور پہ اصحاب رسول کی عزت، ان کے دفاع کے حوالے سے ان کے بعض مضامین خاصے کی چیز ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں. تنزیل صدیقی صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں، ماشاء اللہ شخصیات کے حوالے سے ہمارے کئی پروگراموں کا حصہ رہے ہیں. تو آج ہم نے کسی شخصیت کے پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ایک مجموعی طور پہ جو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ تحریک آزادی جو ہے، ہندوستان کی جو آزادی ہے، اس میں ہماری اہل حدیث جماعت کا جو حصہ رہا ہے وہ اگرچہ لکھا گیا، اس پہ بولا بھی گیا، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوا. تو میں اس حوالے سے گفتگو ہم کریں گے جو جہاں بات چلی. تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حماد صاحب آپ کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک آزادی میں اہل حدیث کا بڑا بنیادی کردار ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں لکھا گیا. ضمناً آ گیا، ذکر آ گیا، کسی شخصیت کا ذکر آ گیا تو آ گیا، بات چل نکلی، لیکن منظم کر کے، مربوط کر کے کوئی اچھے طریقے سے لکھا نہیں گیا. جو لکھا گیا وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ ایک تاریخ کے انداز میں لکھا جانا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ میں تو تشنگی محسوس کرتا ہوں، جی خاصی محسوس کرتا ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے علم میں یہ ہے کہ تحریک آزادی کا ایک دورانیہ ہے، کافی طویل دورانیہ ہے. کافی طویل دورانیہ، اور لوگ تو 1857 سے شروع کرتے ہیں. 1857 تو اس کا عروج تھا. اور یہ بلکہ ہم 1831 کو ہی دیکھیں جس میں بالا کوٹ کا سانحہ ہوا ہے اور سیدین شہیدین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ اس کا آغاز تو اس سے بھی پہلے سے ہوا. تو ایک بڑا طویل دورانیہ تھا، اور مولانا غلام رسول مہر نے کافی حد تک کفارہ ادا بھی کیا اور 3 کتابیں اس سلسلے کی لکھی، اپنے انداز کی، اپنے اسلوب کی ایک جاندار کتابیں ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ پرانے بزرگوں نے تو اس پہ کچھ کام کیا جو اس سے فوراً متصل عہد سے تعلق رکھتے تھے، جیسے مولانا مسعود عالم ندوی ہو گئے. لیکن بعد میں یہ سلسلہ جس طرح چلنا چاہیے تھا یا اس پہ ارتقاء کے جو مراحل تحقیق کے انداز میں پیش ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. یہ ایک بڑا خلا ہے جو رہ گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پیش نہیں ہو سکے، ہمارا ذوق ختم ہو گیا اس کے حوالے سے. ہمارے یہاں نئی نسل کو اس میں واقفیت بھی نہیں ہے اور ان کے اندر پڑھنے اور جاننے کی جستجو بھی نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجوہات تو یہ ہیں کہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو تیار کون کر رہا ہے؟ اساتذہ کر رہے ہیں، والدین کر رہے ہیں. جی چلیے ہم والدین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا علمی زندگی میں بچوں کی تربیت میں اتنا دخل نہیں ہوتا. جی یہ اساتذہ کا فریضہ ہے کہ وہ اس پہ کام کریں اور اس پر وہ بچوں کو تیار کریں. تو اساتذہ کس طرح پڑھا رہے ہیں یا جو بھی نتائج ہے وہ پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے تعلیمی زوال کی ایک علامت ہے بہت بڑی کہ ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا یا کسی طرف رخ نہیں کر رہا علمی تحقیق. میں یہاں پہ یہ اضافہ کروں گا. دیکھیے بات سنیے، دیکھیے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، اس کے اسباب کے اوپر بعد میں آؤں گا. یہ کتنی المناک حقیقت ہے کہ بر صغیر کی تاریخ آزادی میں
اہل حدیث کا بنیادی کلیدی کردار تھا. اب آپ نے تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے اس کا اسباب کیا ہیں. اس کی میں جو ذاتی طور پہ وجہ سمجھتا ہوں اس میں صرف اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف مدرسوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں کہ مدرسے کے استاد چونکہ آگے بتاتے نہیں، ان کو پچھلے استادوں نے نہیں بتایا. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق صرف مدرسے سے نہیں ہے. جو آپ کی اہل حدیث تنظیمیں ہیں جی جو اہل حدیث بڑی بڑی جماعتیں ہیں، 3-4 بڑی جماعتیں ہیں، ان میں جو اس کے ورکرز ہیں، آگاہی سب کا حق ہے. یہ تو نہیں صرف مدرسے کے طالب علم کو بتایا جائے. مدرسے کے طالب علم کو مولانا ولایت علی کا کیوں نہیں پتہ، مدرسے کے طالب علم کو مولانا عنایت علی کا کیوں نہیں پتہ، مولانا یحییٰ کا کیوں نہیں پتہ، اس کو کالے پانی کا کیوں نہیں پتہ، مولانا جعفر تھانسری کا کیوں نہیں پتہ. یہ مدرسے کا تو صرف ایک پہلو ہے. اب معاملہ یہ ہوا اس کا، اب یہ ہوا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے وہ لوگ جو باخبر سمجھے جاتے ہیں، اصل بات یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو باخبر سمجھے جاتے ہیں ان کو ان بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے جس کے بعد آگے دقیق اور تفصیل تو بعد میں آ جاتی ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. وہ جو لوگ ان جماعتوں کو چلا رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ان بیچاروں کو نہیں پتہ ان شخصیات کا. ایسے ہی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں جو بر صغیر کی تحریک آزادی کی تاریخ ہے اس کا تعلق مدارس کی دنیا سے نہیں ہے. ساری سب یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ تاریخ صرف مدرسے کی تاریخ نہیں ہے. اس کا کوئی اور استاد کا تعلق صرف مدرسے کے استاد سے نہیں ہے، یونیورسٹی اور کالج کے استاد سے بھی ہے. مثال کے طور پہ سید احمد شہید کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہت بڑا عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے. 1857 ایک تاریخی واقعہ ہے. تو اسی طرح اور دوسرے واقعات ہیں. کالا پانی والے واقعات جو ہیں اس کا صرف کسی مذہبی اینگل نہیں ہے، اس کا وہ ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی، تاریخی حوالہ رکھتا ہے. تو اساتذہ کی جو بات ہے یا جو بھی استاد سے یوں سمجھ لیجیے کہ جو بھی تربیت کرنے والا ہے خواہ وہ کسی پہلو میں، جیسے انہوں نے جماعتوں اور تنظیموں کی بات کی، تو یہ ایک جماعت کا قائد یا جماعت کے جو بڑے اراکین ہوتے ہیں وہ بھی استاد کی منزلت پر ہوتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بتائیں، آگاہ کریں. میں سمجھتا ہوں قطع کلامی معاف کیجیے گا، یہ گفتگو اس طرح کی ہے اس میں قطع کلامی ہو جائے گی، ایڈوانس ہی سب کو معاف کر دیجیے ایک دوسرے کو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی جو جماعتوں کی سیاسی قیادت ہے اس کی ذمہ داری ہے. سیاسی قیادت جو ہوتا ہے نا، سیاسی لیڈر ہوتا ہے. سیاسی لیڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ملکی سیاست مراد نہیں ہے، وہ لوگ جو جماعتیں چلا رہے ہیں یا مذہبی کہہ لیں، سیاسی کہہ لیں، سارا کچھ اس میں 2 in 1 ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا مزاج اس نے طے کرنا ہوتا ہے. کیا ہمارے ہاں جو عدم تقلید کا مزاج ہے اس کی وجہ سے بھی مطلب تاریخ کی حیثیت کم نہیں کر دی انہوں نے؟ نہیں، یہ ایک بالکل میرا سمجھتا ہوں الگ موضوع ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کو. ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے نا، مطلب طریق کی کیا ضرورت ہے. مطلب ہم نے کئی لوگوں سے یہ سنا، بلکہ کئی علماء سے سنا، طریق کی لوڑ ہے، طریق کی ضرورت کیا ہے، اب کیوں بیان کر رہے ہیں. مطلب تاریخ کی اہمیت ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں کسی بزرگ کی عزت ہی نہیں. نوابزادہ علامہ احسان علی رحمہ اللہ کی جب شہادت کے بعد احتجاجی تحریک چلی تو اس میں نا ایک ہم نے پروگرام کیا تھا مسجد شہداء میں. تو نوابزادہ نصر اللہ خان رحمہ اللہ کو بھی بلایا. تو نواب صاحب نے جو پہلا جملہ بولا تھا نا، وہ آج تک میرے دماغ میں ثبت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شہیدوں کی شہادتوں کے تذکروں سے ماتم کشید نہیں کیا کرتے، ہم ان سے حوصلے پکڑا کرتے ہیں. تاریخ کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنے زوال کے ذکر کر کے یا رویا جائے یا عروج کا ذکر کر کے اس پہ محض فخر کیا جائے اور خود کچھ نہ کیا جائے. تاریخ کی ضرورت ہر پہلو سے ہوتی ہے. سبق لے کہ آپ تاریخ سبق کا نام ہے، تاریخ تعارف کا نام ہے، تاریخ اپنے اجداد کے ذکر کا نام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، سارا کچھ کرنے کے بعد تاریخ کے دیے ہوئے سبق سے آگے چلنے کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے. تاریخ کا کوئی ایک پہلو تو نہیں ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مدارس کے حضرات اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو دیکھیے. قرآن کریم میں تاریخ کے مباحث کس قدر ہیں، بلکہ آپ کے احکام و مسائل کے مباحث کم ہیں، اور تذکیر ایام اللہ کے موضوعات جو ہیں ان بہت زیادہ ہیں. جی وہ تاریخی ہے. قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان ہو رہی ہے تو وہ تاریخ کے مباحث بہت زیادہ ہیں. سورہ بقرہ ہی میں آپ لے لیجیے تو بنی اسرائیل کا ٹھیک ٹھاک ذکر ہے اس میں. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو تاریخ جو شعور دیتی ہے اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اصل یہی بات ہے کہ تاریخ شعور دیتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں، اگر کوئی صاحب کہتے ہیں یا کسی درجے پہ بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، میں تھوڑا سا حیران ہوں بعد آپ کی بات سے کہ کسی درجے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے. کسی درجے میں نہیں، یہ ہمارے اکثریت کے ہاں یہ پائی جاتی ہے. میں تو یہ کہوں گا جس دائرے میں آپ ہیں. نہیں، اب آپ دائرے سے نکل لیں. مطلب اگر یہ سوچ نہیں ہے تو کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ اگلا سوال ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا. کہ یہ اگلا سوال ہے کہ کام اس پہ ہم آگے چلیں گے.
لیکن یہ ہے کہ یہ اگر سوچ پائی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور کا انکار ہے، یہ سوچ بذات خود شعور کا انکار اور ہے، ذہنی جمود کی علامت ہے. اور ذہنی جمود ہمیشہ شعور کا دشمن ہوتا ہے. جی یاد رکھیے یہ بات، جمود ہمیشہ شعور کا دشمن ہوتا ہے. اچھا یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہماری جماعتوں کی جو قیادت ہے نا، ساری جماعتوں کی قیادت، میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ ایک المناک موضوع چل پڑا ہے، تو اس کو نا کسی کے نہ تو اس کا کسی کو بغض سمجھا جائے. میں سب کو شمار کر رہا ہوں، مجھے بھی شمار کر لیں، اور اس سے کیا ہے، کسی درجے میں ہمیں بھی شمار کر لیجئے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. ایک مجلس کی بات ہے، یہ موضوع تھوڑا سا دوسرا ہے. اچھا ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ کہا مغرب آج ہمارا حاکم ہے، دنیا کا حاکم ہے، آج ہماری دنیا کے فیصلے مغرب کی مرضی سے ہوتے ہیں اور ہم محکوم ہیں عین اسی طرح جس طرح کبھی ہم حاکم تھے. اب میں نے کہا یہ ہماری محکومی اور ان کی حاکمیت، اس کا کوئی اگر مجھ سے پوچھنا کہ اس کا کیا سبب ہے، ان کا عروج ہمارا زوال، تو میں اس کو ایک لفظ میں بیان کر سکتا ہوں. میرے دوست حیران ہوئے کہ یار یہ کیسی ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ، تہ و بالا ہو گیا معاملہ سارا، سیاہ سفید سفید سیاہ ہو گیا، تو آپ کے لفظ میں بیان کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہتے بتائیں. میں نے ایک لفظ بولا واقعہ، میں نے کہا سیاسی قیادت، یا لفظ قیادت بھی کافی اس کے لیے. میں کہا یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اوپر لے کے جانا، نیچے لے کے آنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل حدیث تاریخ کا یہ المیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ایون کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، چاہے وہ تحریکی پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ مدرسے کے استاد ہوں، چاہے وہ ایسے اہل حدیث ہوں جو اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں، کوئی پروفیسر ہے، ایون کہ ایسے بھی ہوں جو مذہبی مسائل پہ کتابیں لکھتے ہیں، مصنفین، یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایسے کہ ایون کہ جو مصنفین ہیں، مذہبی ہمارے امتیازی مسائل ہیں، قرآن و حدیث کے مسائل، ان پہ وہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکن مصنف ہونے کے باوجود ان کو اس تاریخ کا نہیں پتہ، تو یہ المیہ ہے. شیخ ہمارے پرانے علماء جو تھے ان کے ہاں تاریخ کا اچھا ذوق پایا جاتا تھا. یقینی طور پر تبھی انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. سب سے بڑی دلیل یہی ہے. تو ان کا ایک شعور ہوا کرتا تھا، اور اس پر کچھ لکھا بھی ان لوگوں نے. جی ہاں، علماء نے بھی لکھا. مثال کے طور پہ علماء میں تذکرے لکھنے کی ایک روایت رہی ہے، اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے اشخاص کی سوانح عمری کا ہی نام ہے. جی ٹھیک ٹھیک، یہ ہو گئی بات. اس کے علاوہ ویسے بھی کافی کام ہوا، مولانا عبدالحلیم شرار وغیرہ نے کیا. پھر اگر لکھتے نہیں بھی تھے تو پڑھنے اور بات کرنے کا ذوق ان میں تھا. صحیح. اور پھر تاریخ عدم پر گفتگو کا ذوق پایا جاتا تھا ان کے یہاں. اور اس کا پھر عدم آگاہی، اپنی تاریخ سے عدم آگاہی کا پتہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب بندے کو پتہ ہی نہیں میرے آباء و اجداد کتنے عظیم تھے، تو وہ ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہے گا. اس لیے کہ دوسرے تو تذکرے کرتے ہیں، دوسرے تو نہیں رکتے نا. جی وہ تو سب کرتے ہیں تذکرے. دوسرے تو تذکرے کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کیا تھے، ان کی کیا قربانیاں تھیں. ہمارے یہاں یہ جو زوال آیا نا، یہ ایک تو تقسیم کے بعد ہمارے جو مسائل پیدا ہوئے، ظاہر ہے سماجی مسائل ہمارے ہوئے، ہم ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکے. جی یہ مسائل ظاہر سے تقسیم ہمارے لیے نہیں ہوئی تھی، دوسرے طبقات کے لیے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ماشاءاللہ اپنے طبقوں میں آگے بڑھے. جی انہوں نے تاریخ کی سانحے سے سبق سیکھا اور آگے بڑھ گئے. لیکن ہم لوگ اسی دور میں اٹک کے رہ گئے، اور اس کے زوال پہ زوال کی علامت بنتے چلے گئے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ رہا. 40 50 60 تک کی دہائی کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کام ہوتا رہا، کچھ کوششیں ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد سے پھر سلسلہ جو ہے نا تقریباً ختم ہوتا چلا گیا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، یہ جو نام ہے، یہ اگر علامہ احسان علی رحمہ اللہ اپنی تقاریر میں، یہ کل آپ بھی یہ بات نقطہ اٹھا رہے تھے، یہ کل انہوں نے یہ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ اگر علامہ احسان علی رحمہ اللہ مولانا عنایت علی، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ کے 3 4 5 واقعات وہ بیان کیا کرتے تھے جو بڑے جذبات کو بھی انگیخت ہوتی تھی، گرم ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ بھی تازہ ہو جاتی تھی، تو لوگوں کو تو ان کے لوگوں کو تو یہ نام بھی اجنبی تھے. ابھی کم از کم اتنا ضرور ہے کہ نام اجنبی نہیں ہے، لیکن وہ بھی علامہ صاحب. اور مزے کی بات ہے کہ ہمیں بھی انہی کے نام یاد ہے جو مولانا علامہ احسان علی رحمہ اللہ سے سنے یا کچھ کتابوں میں پڑھا مولانا. اچھا، اب یہ جیسے یہ بھی کہ آپ کی نسل نے علامہ صاحب کی تقاریر وغیرہ سنی ہے، لیکن اب جو نسل بالکل تازہ جوان ہو رہی ہے، یہ پیدا ہوگی، اب وہ ان کی تقریریں بھی نہیں سن رہی. وہ یار بد ذوقی کا یہ عالم ہے کہ علامہ صاحب کی تقریریں جو ابھی کل کی بات ہے وہ میرا خیال 10-20% ملتی ہیں، باقی ملتی نہیں. آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو گئی. اس کو محفوظ نہیں کیا. وہ تو مرشد آپ کا کام تھا نا، ہمارا نہیں کام سی جی. وہ تو کول ہی سارا مواد سے کتاب لکھ دی تھی ایک. نہیں مواد تو آپ کے پاس تھا نا، ان کی کیسٹیں، ان کے سارے ویڈیو. میرے پاس تو خیر نہیں تھا، جس کے پاس بھی تھا. اچھا چلیں یہ بات آ گئی ہے، میں بتاتا ہوں کس کا کام تھا. میرا بالکل کام نہیں تھا. ایون کہ اگر میں یہاں پہ کھل کے بات کروں نا. اچھا ایک بات میں آپ کو قطع کلامی کروں گا
دیکھیں کام اگر کہیں تو کسی کا کوئی کام نہیں تھا, یعنی میرا سب کا کام ہوتا سب کا کام تھا. اب جیسے میرا پن بھی پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے, نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, اب جیسے میں تو کہوں پھر قیادت کی بات آتی ہے کہ جو جماعتوں کو چلا رہے ہیں, جن کے پاس جماعتوں کے فنڈز موجود ہوتے ہیں, دفاتر موجود ہوتے ہیں, وسائل موجود ہوتے ہیں, عملہ اصلاً موجود ہوتا ہے, ان کا کام, ان کا اولین فرض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہو کہ جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ پرسنلی بھی لوگ کام کر رہے ہیں. علامہ صاحب کی عربی کتابیں اردو میں ساری آ گئی ہیں. نہیں 3 4 5 کتابیں آئی ہیں ان کی, اگر میں کاؤنٹ کر لوں نا, میرا خیال 6 یا کتابیں آ چکی ہیں. لیکن یہ کہ وہ یہاں کے مقامی اس طرح کے حالات ہیں, کوئی ریپرنٹ کیا وہ بھی جماعتوں کا کام ہے؟ نہیں. دیکھیے بات سنیں, میں نے بتاؤں 2 طرح کام ہوتے ہیں, تصنیفی کام, تالیفی کام, یہ سارے کام جیسے ہم کہہ رہے ہیں 2 طرح ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ذاتی ذوق کے تحت, جو ابھی اگر ہم کہیں کہ کام تو جماعتوں کا ہوتا ہے, اولین کام جماعتوں کا ہوتا ہے, لیکن اگر ذاتی ذوق بھی ختم ہو جائے تو ہمارا تو جو تھوڑا بہت کام تصریفی وہ بھی ختم ہو جائے نا, ہر موضوع کا ہی ختم ہو جائے نا. یہ پھر لوگوں کو ذاتی, جس طرح ہمارے سامنے یہ تنزیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میاں نذیر حسین مدرس دہلوی, چلے علامہ احسان علی صاحب کو چھوڑ دیں, علامہ احسان علی جتنی مرضی بڑی شخصیت ہے, جتنی مرضی بڑی شخصیت میاں صاحب سے بڑی تو نہیں تھی, تو علمی طور پہ یا بعض حوالوں سے وہ میاں صاحب بہت آگے ہیں, ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. میاں صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. اب مجھے بتائیں میاں صاحب کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ صرف ذاتی حیثیت میں ہوا ہے. تنزیل صاحب نے ذاتی ذوق کے تحت کیا نا, اور ان کے ساتھ بطور یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے سپورٹ کہہ لیجیے, معاونت کہہ لیجیے, حوصلہ افزائی کہہ لیجیے, عارف جہت محمدی صاحب کا تنزیل صاحب نے تو اپنی حیثیت میں کافی ماشاءاللہ کام کر دیا. اچھا, لیکن ہوتا کیا ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, میں بتاتا ہوں. دونوں پیرالل متوازی دونوں معاملے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مولانا ابو العلا مودودی جو تھے, ان کی تفہیم القرآن سب کو پتہ, مشہور تفسیر کی کتاب ہے ان کی. اب انہوں نے بہت لکھا, زود نویس تھے, بہت لکھتے تھے, اور بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع ہو گئے تھے, اور بڑی ان کو لمبی عمر ملی اور دیر تک لکھتے رہے. اتنا انہوں نے لکھا کہ اس میں مولانا عبدالوکیل علوی اہل حدیث پس منظر کے عالم ہیں, مولانا عبدالوکیل علوی, اور ہمارے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ کے وہ داماد ہیں, اور اہل حدیث مدرسے سے فارغ ہیں. اب وہ ان کی, لیکن وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا, اور وہ ادھر رہائش بھی ان کی ادھر منصورہ میں تھی. تو انہوں نے مولانا مودودی کی جتنی تحاریر ہیں, جتنا انہوں نے ساری عمر لکھا, جہاں پہ جو بھی حدیث کسی جگہ ضمناً آئی, مولانا سمپل اشارہ کر کے نکل گیا, حدیث بھی بیان نہیں کی, یا حدیث مکمل بیان کی, اس کے اوپر کوئی انہوں نے اوپر نوٹ لکھا. یعنی کہ جہاں پہ ایک حدیث کا اشارہ بھی کیا, انہوں نے ہر اس مقام کو لے کے آئے ہیں, اس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کو میرے خیال تفہیم القرآن, تفہیم الاحادیث, تفہیم القرآن 6 جلدوں میں, اور تفہیم الاحادیث کتاب بنا دی 6 جلدوں میں غالباً وہ بھی ہے. اچھا, یہ بات چل نکلی ہے آپ کے کام کے حوالے سے, تو آپ اپنے تاریخ کے حوالے سے کام کا کچھ تھوڑا سا تعارف کروا دیں. یہ تو ہماری مختلف گفتگو میں پوری پروگرام ہوئے. اچھا, ضرورت ہے یا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں مزید, اس حوالے سے. دیکھیں, ایک تو ہمارا کام تذکرہ نظریہ کے حوالے سے موجود ہے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانحات ہے, اور تقریباً 1000 صفحات پہ 2 جلدوں میں, اور اس میں میاں صاحب کی تقریباً سارے گوشے زندگی کی جو ہے نا وہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ آ جائے, اور یہ کوشش کی گئی کہ ان میں ماضی کا سفر ہے اس سے 10 قدم آگے بڑھیں. مثال کے طور پہ علمی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی باتوں کو پیٹتے رہتے ہیں, بلکہ جو پچھلا کام ہے اس سے بھی زیادہ غیر معیاری کام پیش کرتے ہیں. تو غیر معیاری کام کی موجودگی جو ہے نا, یہ بھی ذوق کے سلیم پہ گراں گزرتی ہے. جی, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ماضی میں ہے اس سے 10 قدم آگے بڑھیں. 10 قدم نہ صحیح تو 1 قدم تو آگے بڑھیں ہی بڑھیں, اسی اکتفا کر کے نہ رہیں. تو تذکرہ نظریہ اس حوالے سے ایک کاوش ہے, اور اللہ کرے کہ قبولیت پائے, لیکن گو کہ میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت ہے, جی, اور آج بھی میں کچھ چیزیں نکالوں گا تو مزید 2-4 قدم آگے چلا جاؤں گا. لیکن بہرحال اسی طرح دوسرا کام ہے دبستانی نظریہ. یہ دیکھا جائے وسعت کے اعتبار سے اس سے بھی بڑا کام ہے, کیونکہ ان کے شاگردوں کا حلقہ بہت بڑا تھا, 1000 شاگرد تھے. پھر ان شاگردوں میں نا بڑی تڑپ تھی دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے. اصل میں وہی استاد کی جو خدمت عکاسی ہوتی نا, میاں صاحب کے شاگردوں میں شاگرد چھوڑیں, وہ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے جزوی طور پہ استفادہ کر لیا, عالم دین نہیں بنے, ان کی صحبت میں رہے اور استفادہ تھوڑی بہت کتابیں پڑھ لیں. ان کی زندگی میں بھی ہمیں بڑی کارکردگی نظر آتی ہے, ان کی نمایاں خدمات نظر آتی ہیں, دینی جذبہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو رجال کار میں بہت آگے جا چکی ہے اور بہت لوگوں کو تیار کر رہی ہے. ہاں, اچھا, ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع پہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں, چونکہ بات ذرا تھوڑی سی ایک فضا جذباتی بن گئی کام نہ ہونے کے سبب سے, اس لیے اس کو میں وہی والی بات میں نے جو شروع میں کی تھی کہ مرثیہ وغیرہ چل پڑنا ہے, وہ مرثیہ گوئی شروع ہو گئی. تو میں تو ویسے مرثیہ اچھا پڑھ لیتا ہوں ویسے بھی. قصیدہ نہیں پڑھتے آپ, مرثیہ زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. ہاں,
مزاج میں کجی ہے نا تھوڑی سی. قصیدہ گوئی مشکل کام ہے. قصیدہ گوئی کے لیے خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ میرے اندر ہے نہیں. ہم آپ کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن میں آپ کو یہ کہوں قصیدہ نا قصیدہ گوئی آتی نا تو میں یوں تنہا نہ ہو کے بیٹھا ہوتا. میں آپ کو یہ کہوں نا کہ اس کو مثبت پہلو سے بھی دیکھیں کہ گلشن میں جائیں تو پھولوں سے دلچسپی لیں, کانٹوں سے روجنا چھوڑ دیں. تو آپ کانٹوں سے زیادہ روجتے ہیں, اس لیے آپ پھولوں کا حسن جو ہے نا اس سے لطف انگیز نہیں ہو پاتے. نہیں, پھولوں کا حسن سے میں لطف انگیز بہت اچھا ہو رہا ہوں. یہ بات چھوڑیے, آپ آگے چلتے ہیں. اب آپ کا پھول کون سا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اسباب ہے جی, اب اس کا حل کیا ہے, یہ میں اپنی رائے دیتا ہوں اس کا حل کیا ہے. لیکن یہ میں چاہوں گا ہم 2-4 منٹ کے بعد نا اگلی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. اگلی بات جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کا کچھ ذکر تو کریں نا. آج ہم سمجھ لیجیے, اب دیکھیں میں بتاتا ہوں اس کے حل کیا ہے. میرے ذہن میں اس کا حل یہ ہے کہ ہماری لکھت ہے, جو ہماری تحریر کا میدان ہے, اس میں ان موضوعات کو دوبارہ نئے سرے سے لکھا جائے, جدید تقاضوں کے مطابق لکھا جائے. جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے لکھا جائے, وہ بھی لکھیں. جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس موضوع پہ لکھوں, چاہے میں فیس بک کے اوپر قسط وار کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دوں شخصیات کے اوپر, یا جو ہم اہل حدیث نے ایک تحریک آزادی میں کام کیا. اور میدان دوبارہ بڑا زرخیز ہے, اس لیے کہ دیکھیے لبرلز ہیں, لبرلز اپنے طبی میلان کے اسباب کیا کرتے ہیں, وہ ان کو جو چڑ ہوتی ہے, یہ پنجابی کا لفظ شاید اردو میں بھی مستعمل ہے, بالکل مستعمل, اصل اردو کی لفظ ہے. ہاں اصل میں اردو کا لفظ ہے. تو ان کو چڑ ہوتی ہے داڑھی سے, ٹوپی سے, پگڑی سے. اب اس اگلی چڑ کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے پھر داڑھی والے سے چڑ ہے, پگڑی والے سے چڑ ہے. پھر ان کا کوئی تذکرہ آئے گا نا تو وہ نا اس کو دیکھیں گے نہیں, ذکر ہی نہیں کریں گے. لیکن اسی میدان میں کوئی دوسرا آ جائے گا, حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم آ جائے گا, اس کو فوراً وہ یوں اٹھا لیں گے. اس کی مثال کیسے ہے, بھگت سنگھ تحریک آزادی کا ایک بڑا اہم آدمی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کا اپنا کردار ہے, اس نے جو اس کو سمجھ آئی اس نے کیا. اب بھگت سنگھ جو ہے, یہ جو اس کو جیل میں پھانسی دی گئی, ادھر جو لاہور کی جو کیمپ جیل ہے نا, ایک لاہور میں 2 جیلیں ہیں, ایک کوٹ لکھپت جیل ہے, ایک کیمپ جیل ہے. اس میں جو ہے نا اس کو پھانسی دی گئی, انگریزوں نے پھانسی دی. اب ہوا یہ کہ وہ جو یہ موجودہ جو شادمان کالونی ہے, یہ ابھی جیل ادھر ہی ہے, لیکن اس کا کافی بڑا حصہ جو تھا نا وہ ختم کر کے وہاں پہ شادمان کالونی بنا دی گئی. پہلے بہت بڑی وسیع جیل تھی. اب اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ 30% جیل رہ گئی ہوئی ہے, 70% پہ شادمان کالونی بن گئی ہوئی. اسی میں ہمارے علامہ احسان علی رحمہ اللہ کا گھر بھی تھا جو مشہور ہے 475 شادمان. اچھا, وہ جو چوک ہے نا شادمان کا, اس کو کہتے ہیں شادمان چوک ہے, گول چکر ہے شادمان کا, اس کو تحریک چلی جائے, اس کو بھگت سنگھ چوک قرار دیا جائے. اور پھر مزاحمت بھی ہوئی کافی زیادہ کہ جی یہ وہ, میں سمجھتا ہوں مزاحمت بھی اتنی ٹھیک ہی تھی, بس گزارا اس معاملے میں کیا کہا جائے. لیکن یہ کہ وہ لبرلز جو تھے نا, ان کو ایسا, ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پنجابی میں مثال ہے, بھوکے جٹ کٹورا لے بیا پانی پی پی آپ پھریا. ان کو بھی یاد آیا یار بھگت سنگھ ایک تحریک آزادی کا ہیرو تھا, اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا. یعنی کہ ان کے نزدیک مسلمان ہونا جیسے برائی ہے, اس لیے کہ کسی مسلمان ہیرو کا کبھی وہ ذکر نہیں کرتے. اچھا, اگر کبھی مسلمان ہیرو کا ذکر بھی کیا نا, چاند ایک کا ذکر کرتے بھی ہیں. عبداللہ بھٹی جو شیخو پورہ کے تھے, اور میرے ننیال, میرے جو ددیال, میرے والد کے ننیال کی فیملی بھی وہی ہے, اسی فیملی کے تھے وہ عبداللہ بھٹی اس کو کہتے ہیں. اس طرح نواب مظفر خان شہید جو ملتان والے ہیں, وہ سرائکی حضرات ان کو بہت اچھا ذکر کرتے ہیں. اس سبب ان کو بھی یہ لیبرلز قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی مولوی ہوتے, رائے احمد خان کو بھی, رائے احمد خان کھرل, یہ بھی غیر مولویوں نے وجہ سے کو قبول کیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی. معاملہ یہ ہے کہ اب ہمارا بھی تو کام ہے نا کہ ہم ان شخصیات کو ذکر کریں. اگر وہ اٹھا رہے ہیں اتنا, بھگت سنگھ کو اتنا اٹھا سکتے ہیں, تو ہمارے تحریک آزادی میں جو صادقین صادق پور ہے, علماء صادق پور کا جو کردار ہے, وہ ایسا ایک تاریخی کردار ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کس طریقے, جو میری رائے ہے, پھر میں اس پہ آپ کی رائے بھی لوں گا کہ کیسے کیا جائے. میری رائے یہ, آخری بات کروں گا, میری رائے یہ ہے کہ جو نوجوانوں کی تنظیمیں اہل حدیثوں کی, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ باقاعدہ سیمینار کروایا کریں. جس طرح آج کے دور میں علامہ احسان علی رحمہ اللہ کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں, ان شخصیات کے اوپر بھی کانفرنس ہونی چاہیے. اور پھر جو نوجوان لیڈرز ہیں, مثلا اہل حدیث یوتھ فورس کے جو نوجوان رہنما ہیں,
ان کو چاہیے اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں, نوجوانوں کو پڑھائیں, اس کے اوپر گفتگو کریں. سارے پنجابی شعروں سے اپنے جلسوں کو تھوڑا ٹھیک ہے وہ بھی کریں, وہ بھی ضرورت ہے, کانوں کی ضرورت ہے, کانوں کی خوراک ہے وہ, لیکن یار تو ہنسنا پہ ہے. نہیں خوراک, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت اس کو ٹارگٹ کر کے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ اپنی نسل کو یہ بتایا جائے, جس طرح بھگت سنگھ کو نے دوبارہ زندہ کر دیا. اب یہ میری رائے ہے, اب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے بات کی نا حل کیا ہونا چاہیے. ایک تو جو اجتماعی شعور رکھتے ہیں اس حوالے سے ان کو مل جل کے کچھ اس پہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. صرف باتوں پہ نہیں رہنا چاہیے, کچھ عملی کام بھی کریں, اقدامات بھی کریں. دوسری بات ہے, اب میں ان موضوعات کی طرف نشاندہی کروں گا جو بہت زیادہ شدید خلا کا شکار ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے علماء صادق پور کی بات کی, اس پہ جو آخری کتاب ہے وہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری کی کتاب ہے. اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ضرور لکھی گئی ہیں, لیکن وہ ساری کتابیں اسی ایک کتاب سے نکالی ہوئی ہیں. اچھا, علماء صادق پور کی جو یہ سوانحی کتاب ہے, یہ الدر المنصور فی تراجم اہل صادق پور, یہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری نے لکھی تھی. اور جس زمانے میں لکھی تھی 1901 وغیرہ کا زمانہ تھا, حالات کا جبر کا دور تھا, تو بہت ساری باتیں تو وہ اس کا PDF آپ کو نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ پڑھنے کے قابل ہے. یہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ گجرک نہیں ہے, اس میں جو ہے نا کافی اضافہ کی گنجائش باقی ہے. اور بات کے بھی تاریخ آتی ہے, 1901 کی ہے, 1947 تک کا سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نے ویسے ایک پروگرام بنایا تھا کہ 3 جلدوں میں ہم علماء صادق پور کے حالات پہ کتاب لکھیں گے, ٹھیک, تفصیل کر کے. یہ ایک خلا ہے. اسی طرح آپ پنجاب کی ہی بات کریں تو لکھوی خاندان پہ ابھی تک کوئی شاندار علمی کام موجود نہیں ہے, جبکہ اس کے علمی اثرات موجود ہیں. اسی طرح غزنوی خاندان ہے, اس پہ چھوٹی سی کتاب ملک عبدالرشید عراقی صاحب کی, وہ ہم نے شائع کی تھی, تو اس پر کوئی کتاب نہیں ہے, اور ان پہ بھی کام کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے. اب آپ کیونکہ سیاسی تھوڑا ذوق کافی ذوق رکھتے ہیں ماشاء اللہ, تو سیاسی ذوق کی بات کریں, مولانا ثناء اللہ احمد سری کی سیاسی ایک بڑی عظیم الشان خدمات ہیں. آج یہاں ان کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے سیاسی خدمات کے. مولانا داؤد غزنوی کی رحمہ اللہ کی بھی ہیں, جی میں اس پہ بھی آؤں گا. جی, تو ابھی ہم مولانا ثناء اللہ کے فضائل سے فارغ ہوں گے تو طرح سے پہنچتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے جو مولانا ثناء اللہ کا ذکر شروع کر دیا, تو آپ ہی وہ بات کیجئے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا امرتسر میں, اس میں مولانا ثناء اللہ کا بڑا بنیادی کردار تھا. بڑا بنیادی کردار تھا, اور انہوں نے خطبہ استقبالیہ جو پیش کیا تھا انہیں نہیں پیش کیا تھا. صحیح. یہ 1919 کا وہ اجلاس تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے نا مسلم لیگ کا مستقل صدر چن لیا گیا تھا. اور یہ 1919 کا وہ دور ہے جو آپ کے علم میں ہوگا, جلیانوالہ باغ کا بہت بڑا واقعہ سانحہ ہوا تھا, جو اس نے برصغیر کی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو مولانا ثناء اللہ نے اس وقت یہ خطبہ استقبالیہ پیش کیا تھا, یہ کتابی شکل میں خود مسلم لیگ والوں نے شائع کیا تھا. صحیح. تو ظاہر ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات بتاتا چلوں, مسلم لیگ کی تاریخ کے حوالے سے یا تحریک پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر غیر مذہبی ذہن کے لوگوں نے لکھی ہیں. جی, انہوں نے اولاً تو علماء کے کردار کو بہت محدود کیا ہے اور نظر انداز کیا, تو یہ کردار سامنے نہیں آتے. سب سے بڑی بات ہے بات آپ بھی جاری رکھیے گا, یہاں پہ صرف ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ محدود تو جو کیا سو کیا, انہوں نے یہ تاثر بنا کے پیش کیا کہ علماء کی اکثریت پاکستان کی تحریک سے لا تعلق تھی اور ناقد تھی اور مخالف تھی. جی ہاں, جی, یہ تاثر پایا جاتا پورا پایا جاتا ہے. جی, اور یہ سب تمام مذہبی طبقات کے ساتھ ان لکھنے والوں نے کیا. اچھا, ایسے میں بقیہ لوگوں نے تو اپنے طور پہ جدوجہد کی, اپنی خدمات پیش کی, لیکن ہم لوگ بالکل پیچھے رہ گئے. یہ ایک بڑا المیہ ہے. اسی طرح مولانا سید داؤد غزنوی کی آپ نے بات کی, ان کی اپنی سیاسی خدمات بھی ہیں, لیکن یہاں نہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کوئی خاص بڑا کام ہو سکا. ابھی حال میں ہمارے ایک دوست ہیں کلیم حسین شاہ, تو انہوں نے جو ہے جی, تو انہوں نے ایک کتاب تیار کی ہے, اور وہ کتاب اصلاً یوں ہے کہ مضامین کا مجموعہ ہے. تو مجموعہ تیار کیا ہے, مختلف تحریروں کو جمع کر کے کم از کم جمع کر دیا ہے. تو تحریر نقطہ نظر سے تو بہت ساری گنجائشیں باقی ہیں, کیونکہ کام ہمارے یہاں سرے سے نہیں ہوا, تو گنجائشیں بھی بہت زیادہ ہیں. رسالہ اہل حدیث امرتسر, اس کو دوبارہ چھاپنے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں, رسالوں کی تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ ہر رسالہ چھاپا نہیں جا سکتا, نہ ہر مضمون چھاپا جا سکتا. اس سے یعنی اقتباس چیزیں نکالی جا سکتی ہیں, لوگ نکال بھی رہے ہیں. وہ بھی تاریخی نوعیت کی ہو سکتی ہے نا, تاریخی نوعیت کی, فقہی نوعیت کی ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے دوست حافظ شاہد رفیق نے یہ کیا کہ دفاع سنت کتاب تیار کر دی, وہ وہیں سے نکلی ہے. دفاع سنت, اچھا, وہاں سے نکال کے. تو اسی طرح اس میں کافی لمبے چوڑے مضامین ہیں, کئی قسطوں کے ہیں. اب جیسے علماء کے تذکرے اس میں بہت سارے شائع ہوئے, وہ راست ماخذ ہیں. تو حافظ علامہ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نا, انہوں کا ایک مجموعہ اپنے پاس تیار کر رکھا تھا اپنے استفادے کے لیے, لیکن اگر وہ استفادہ صرف ذاتی نہ رہے اور اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں چھاپ دیا جائے. یہ پروگرام کا حصہ تھا آل انڈیا لیڈیز کانفرنس کے, لیکن جس طرح بہت سارے پروگرام بنتے ہی رہتے تھے, عملی شکل اس کی نہیں پا سکی. آج وہ شائع کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کئی چیزیں ہیں جو پرانے رسائل سے, صرف اہل حدیث امرتسر کی بات نہیں ہے, ہمارے اور بھی کئی رسالے ہیں, ان میں بھی کافی مواد پڑا ہوا ہے, تو اس کو بھی لایا جا سکتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, یہ جو آج کی گفتگو ہے نا, اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے, اور میں کچھ اپنے احباب جو سینئر ہیں, جو اس معاملے میں فیصلہ ساز ہیں اور فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں, ان سے میں بات بھی کروں گا کہ ہمارے جو مدرسے کا نصاب ہے نا 8 سال کا,
اس میں تحریک آزادی کے حوالے سے جو اہل حدیث کا کردار ہے نا، کوئی نہ کوئی لٹریچر شامل نصاب ہونا چاہیے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے دو فائدے ہوں گے. حالانکہ شروع میں ہم نے کیا کہا کہ یہ صرف مدرسے کو متون نہیں کیا جا سکتا یا مدرسے پہ صرف الزام نہیں رکھا جا سکتا، اس میں سب آئیں گے. یہ چونکہ ہمارے یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک شخص ہے اس کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ اس کا یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے اور ایک بچہ اس کا مدرسے سے فارغ ہوا ہے، اور خاندان کی عزت ناموس ذکر کا مسئلہ ہے، تو دونوں کی ذمہ داری، یونیورسٹی والے کی بھی اتنی ذمہ داری، مدرسے والے کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. لیکن چلیے ایک شعبہ جو ایسا ہے ہمارے پاس جس میں نسبتاً کام کرنا آسان ہے، وہ ایسے کہ اگر مدرسے کے نصاب میں تحریک آزادی کے حوالے سے جو اہل حدیث کا کردار ہے، کچھ شخصیات کے تذکرے ہیں، اس میں کچھ سلیبس مرتب کر لیا جائے اور اس کو شامل نصاب کر دیا جائے، تو اس میں کم از کم ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی سے بچہ فارغ ہوتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ ابلاغ کی دنیا میں نہیں جاتا نا. لیکن جو مدرسے سے بچہ فارغ ہوتا ہے وہ ابلاغ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھا رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، تو یہاں پہ اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، فوائد زیادہ ہوں گے. تو یہ بات جو نا میرا خیال میں بھی یہ بات کروں گا کہ ہم کو 8 سال کے سلیبس میں نا اپنی تاریخ کے اس حصے کو شامل ضرور کرنا چاہیے، بھلے اس کا پیپر نہ لیا جائے. اچھا میں آپ کو عرض کروں گا کہ اقدام کا جو پہلا قدم ہے نا، وہ ہمارے دوست ہیں مولانا عارف جاوید محمدی صاحب، شفیق بزرگ بھی ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بہت عرصے سے سوچا ہوا بھی تھا، اور انہوں نے نصاب کی تیاری کے ساتھ جو ہے نا اصحاب الحدیث کی تاریخ پر ایک کتاب لکھوائی، مجھ خاکسار سے لکھوائی. تو کتاب کا نام ہے برصغیر میں اصحاب الحدیث، وفاق کا حصہ بن چکی ہے، وفاق المدارس کا حصہ بن چکی ہے، میرے خیال سے 2-3 سال بھی ہو چکے ہیں اس کو، اور باقاعدہ اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ پوری تاریخ جو ہے نا ہر نوعیت کی، جس میں تحریک جہاد بھی شامل ہے، سیاسی خدمات بھی شامل ہیں، جماعتی خدمات بھی شامل ہیں، اور طباعتی، علمی، تفسیری، قرآنی، حدیثی ساری خدمات شامل ہیں. آپ کو جان کر آنے ہوگی اس میں ایک شعبہ یہ بھی لکھا گیا کہ کتابوں کی طباعت اور اشاعت جن لوگوں نے کی ہے اس کا بھی ذکر ہے، آپ کے مکتبہ قدسیہ کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. پھر پاس ہے نا پھر پاس ہے. تو برصغیر اصحاب الحدیث میں جو ہے وہ نصاب کا حصہ بن گئی ہے. اچھا اس کا جو اثرات آئیں گے نا وہ آئندہ 10-15 سالوں میں آئیں گے، کیونکہ اب جو طالب علم پڑھ کے نکلیں گے پھر وہ معاشرتی کردار ادا کریں گے تو اس کے اثرات آئیں گے. ابھی فوری طور پہ اس کے اثرات نہیں آ سکتے، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک قدم اٹھایا. جی اصل دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دوسرا جو بڑا المیہ جو اثرات پیدا نہیں کرنے کا سبب ہے، اب ہم نے کتاب لکھی تذکرہ نظیریہ. اب میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو ہیں، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں. کوئی عالم دین اس وقت پاکستان میں ایسا نہیں پایا جاتا جس کی سلسلہ سند میں ان کا نام نہ آتا ہو. یہ طے شدہ بات ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب چھپی ہے صرف 600 کی تعداد میں، 2 سال، دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، 1 سال 1.5 سال گزر چکا ہے، اور ابھی بھی وہ نسخے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہر مدرسے کی لائبریری کی زینت ہونی چاہیے. تو جب ناشر کی یہ حوصلہ شکنی ہوگی کہ کتاب چھاپ کے وہ گودام بھرتا رہے اور ایک دن ایسا ہے کہ وہ کیڑوں کی غذا بن جائے، تو کون کتابیں چھاپے گا؟ اور پھر کون کی وساطت سے آپ کا پیغام مدارس تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اصل میں نا مسئلہ یہ کہ یہ ذوق کی کمی ہے، اور پہلے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک کتاب کے لیے ہم شور کر بھی دیں گے کہ جی انہوں نے فتاویٰ، انہوں نے اصل میں اجتماعی شعور کے ساتھ ہی اصل میں یہ بات ہے کہ ایک کتاب کے لیے ہم مطلب پورا جس طرح انہوں نے کہا کہ پیغام پہنچائیں گے، ویڈیو، بات تو بڑی بنیادی کتاب آپ نے لکھی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے جس کی ضرورت ہے کہ مجموعی طور پہ ذوق پیدا کیا جائے. جب ذوق پیدا کیا جائے، آپ ایک کتاب کے لیے تو محنت کر لیں گے جی، اور وہ کتاب چلے بک بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، اگلی کتاب پھر اس طرح ہو جائے گی. کام وہ عین ممکن ہے اور ہر وقت ممکن ہے کہ جو آئندہ کسی موضوع پہ جو کام کرنے والا وہ تنزیل صاحب سے بھی زیادہ اچھا کام کر جائے. جی یقیناً. تو لیکن اس کا مطلب اس کا کام بند پڑا رہ جائے گا، اچھا نہیں ہے. تو یہ مجموعی طور پہ ذوق بدلنا چاہیے، لوگوں کو باذوق کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم چونکہ تحریک آزادی کے حوالے سے جہادی جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ جب جا بجا ہونا شروع ہو جائے گا، تقاریر میں ہوگا، خطیب حضرات جو ہیں ان کی ورک شاپس کروائی جائیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی تھوڑا سا ان بزرگوں کا بھی حق ہے، ان کا بھی تعارف کروایا جائے، تو آپ ان باتوں کا ذکر بھی کیا جائے، ان موضوعات پہ خطبات جمعہ کیے جائیں. تو یہ بھی اس سے ایک آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ پہلا قدم اٹھایا گیا، 8-10 سال میں یہ تبدیلی آئے گی. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی اسی طرح کا ایک پہلا قطر اور پہلا قدم ہوگا، اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جو صاحبان فیصلہ کہہ لیجئے، صاحبان قلم کہہ لیجئے، وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوستوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.